السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. یہ ہمارے اس سال کا آخری پروگرام ہے اور بہت بہت آپ لوگوں کو نیا سال مبارک ہو. بہت دعائیں ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ سال اچھا ثابت ہو. پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا جب ہم سب کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا. پاکستان بہت سے معاملات، بہت سے اچھے معاملات بھی ہوئے اس سال میں اور بہت سے پرابلمٹک بھی ہوئے which is part of any nation's life. بات اس وقت ہم یہ کرنا چاہتے ہیں دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ ایک تھوڑی سی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کنٹروورسی شروع ہوئی. یو اے ای کے پریزیڈنٹ آئے، پھر کسی نے کہا جی وہ کسی شادی کے لیے آئے ہیں، پھر کسی نے کہا جی وہ ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے بیٹھ کر کے چلے گئے، بے تکی بات تھی، کیوں آئے اینڈ سو آن سو فورتھ. دا پوائنٹ از کہ پاکستان میں پریسیڈنٹ ہے. اردوغان صاحب آئے تھے 2009 میں یا پتہ نہیں 14 میں، نواز شریف صاحب تھے. پریزیڈنٹ اردوغان آئے. ہی ہیڈ اے 2 hour long میٹنگ ایٹ دی ایئرپورٹ، پالیسی کے کچھ ایشوز ڈسکس کیے اینڈ ہی وینٹ آف. سملرلی یہ جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ تھے وہ اسی طریقے سے آئے. میرا خیال ہے 3 یا 4 گھنٹے وہ رہے ایئرپورٹ پہ. اینڈ دا پرائم منسٹر، دی آرمی چیف، ناؤ دا ڈیفینس فورسز چیف، وہ بھی موجود تھے وہاں. کچھ ڈیسیجنز ہوئے. یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات اہم ہیں اور اہم رہیں گے. اور یہ بھی کہتے چلیں کہ اس وقت خطے میں جو صورتحال ہے، کچھ ہمیں اگر آپ پریس کو دیکھیں تو سعودی عربیہ اور یو اے ای کے حوالے سے کچھ معاملات اٹھے ہیں. اور اسی پر ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایک رول ہے. ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے رول ہے اور ایک ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی پاکستان کا اہم رول رہا ہے. پاکستان ہیز آلویز ایکسرسائزڈ اپنے دوستوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ڈپلومیٹک لیول پہ. تو پاکستان آلویز پلیز دا رول آف اے کریٹو برج. تو اس میں بھی ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی کچھ معاملات ہوں گے. حکومت تو کچھ نہیں اس پر کہہ رہی لیکن یہ ہمیں لگتا ہے. سو ان سم ویز دس واز این امپورٹنٹ ٹرپ. اور ہمارے معاملات ہیں یو اے کے لائسنس، وہ ویزا نہیں مل رہا ہے سو آن سو فورتھ. بٹ اینی وے، سو دس واز دا لاسٹ امپورٹنٹ میٹنگ اور ٹرپ آپ کہہ لیں کسی فارن ڈگنیٹری کی پاکستان میں. پاکستان انڈیا کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں. جو جنگ ہوئی جس میں کہ وی کین اونلی سے تھینک یو انڈیا، کیونکہ پاکستان کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا موقع ملا اس کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے. اس کے بعد سے پاکستان از بیسکلی آن دا ڈپلومیٹک سیکورٹی فرنٹ. ایکسٹرنل تھنگز آر لوکنگ اپ. انٹرنلی معاملات ہیں پیچیدہ اور چیلنجنگ ہیں. اکانومی از ون ایریا جس میں کہ آپ جب پڑھیں، جب اخبار اٹھائیں تو ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ جو میکرو سچویشن ہے وہ بہتر ہو گئی. ڈیفالٹ کی بات ہوتی تھی. نہیں ہوا ڈیفالٹ، ٹھیک ہے نہیں ہوا ڈیفالٹ، بٹ ادروائز انویسٹمنٹ کے کیا معاملات ہیں، فارن انویسٹمنٹ کتنی ہے، لوکل انویسٹر کانفیڈنس ہوا ہے یا نہیں، ریوائیو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. اس سب کے ساتھ ایک جو اپ بیٹ معاملہ ہے وہ ہے جی بٹ کوائنز کا، کرپٹو کرنسی کا. اور یکدم وہ ایک دم سے شور اٹھا کہ جی بہت کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان از اے 3rd largest کنٹری ان دا ورلڈ جہاں کے بٹ کوائن کا جو اس کا استعمال ہے، ٹریڈنگ اس کی ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے 2-2.5 کروڑ ینگسٹرز ہیں جو استعمال کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اٹس گوئنگ ٹو بی ویری گڈ ان دا نیو اکانومی. واٹ ڈز نیو اکانومی مین؟ اور یہ کہ اس کے استعمال کیا ہو سکتے ہیں. ایک ہم نے دیکھا ایک صاحب نے لکھا اپنے آرٹیکل میں، ویری ویل نون رائٹر، انہوں نے کہا یہ تو جی جوئے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو واٹ ڈز دس مین؟ ہم نے پیچھے بھی ایک پروگرام کیا تھا آپ سے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر گاہے بگاہے کرتے رہیں گے پروگرام، بیکاز وی تھنک دیٹ دس از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. وی کین اونلی تھنک اٹس امپورٹنٹ. ہمیں معلوم نہیں اس کے بارے میں کچھ، تو وی ٹرائی اینڈ گیٹ دا بیسٹ پیپل فار یو. اور ہم کرتے رہیں گے یہ تاکہ آپ بھی سیکھیں، ہم بھی سیکھیں کہ یہ ہے کیا اور کتنا سگنیفیکنٹ ہے. وی ہیو ود اس فرد صاحب، سینئر اکانومسٹ، کالمنسٹ، بینکر اینڈ سو آن سو فورتھ. تھینک یو سو مچ آلویز فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ ہیں ناظرین مریم سلیم ملک صاحبہ، لائر ہیں، ڈیجیٹل ایسٹس پالیسی ایکسپرٹ. بہت شکریہ مریم، وارم ویلکم، فرسٹ ٹائم آن دا شو. اور ہمارے ساتھ ہیں اویس بلاس صاحب، کو فاؤنڈر ڈاؤ پراپ ٹیک. بہت مشکل چیز نام ہے آپ کے، اینڈ یو ناٹ ہیئر فار دا فرسٹ ٹائم. وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. جی فاروق صاحب، سو بتائیے گا کہ ویئر آر وی ہیڈڈ، واٹ از آل دس؟ پہلی بات تو نسیم، 50-60 سال جو آپ نے اور میں نے جس پاکستان میں گزارے ہیں، نومبر کی 12 تاریخ سن 2025 اس کے بعد کا پاکستان یہ نیا پاکستان ہے. یہ وہ پرانا والا پاکستان نہیں ہے جس میں آپ اور میں رہتے تھے. Now we are all guessing نومبر 12 کو کیا ہوا. نومبر 12 کو 27ویں ترمیم
27th amendment. اب جھنڈا شاید پرانا ہے لیکن کمانڈ نہیں ہے. آپ نقشہ شاید پرانا ہو لیکن معاملات میں کمپیوٹر آپ سمجھ لیجئے کہ پرانا ہے لیکن اس کے اندر بالکل برانڈ نیو سافٹ ویئر پیکج جو ہے وہ نیا آ گیا. میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں یہ ہوتا نہیں دیکھا جو پچھلے چند مہینوں میں دیکھا جا. کچھ قصیدے پڑھے ہیں جی, کچھ قصیدہ گوئی. آپ سوچئے کہ سینٹرلائزڈ پاور یہ آ گئی ہے پاکستان میں. عدلیہ کمپلیٹلی ریسٹرکچر کر دی گئی ہے. ریسٹرکچر تو بہت جنرس لفظ ہے لیکن بہرحال. اور تیسرا اب یہ ہے کہ ریاست کا کور آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پہ ملٹری بیکڈ. یہ چیزیں تینوں اکٹھی پاکستان میں پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک سے بات تو آپ کی اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا لیکن آپ اس سے آلریڈی یو ہیو کنکلوڈیڈ کہ ویل ڈن بٹ اینی وے ویل ویٹ اینڈ سی. نہیں, اس میں ویٹ اینڈ سی والا معاملہ رہ گیا. دیکھیے پاور سینٹرلائز ہو گئی ہے. پاور ان اٹ سیلف کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہوتی. پاور کا استعمال, پاور کی ڈائریکشن, اس میں دو ماڈلز آ رہے ہیں نسیم, ویری کلیئر, ویری شارٹ. پاور اٹ سیلف از نیوٹرل, پاور اٹ سیلف ڈزنٹ سالو اینی تھنگ, از دا ڈائریکشن آف پاور. اوکے, سو انہیرنٹ اس میں کوئی گریٹنس نہیں ہے. یا اس مورلی نیوٹرل. اب ایک جنرل سیسی کا ماڈل ہے ایجپٹ میں, وہاں پہ اس نے سینٹرلائز کی پاور اینڈ وہ سینٹرلائز پاور کا پورا فوکس اس نے اسٹریٹ کنٹرول کے اوپر لگا دیا. ہاں, اسٹریٹ کنٹرول پہ. ایسا ہی ایک اور ماڈل ہے جو ساؤتھ کوریا میں جنرل پارک نے کیا, کمپلیٹ سینٹرلائزیشن آف پاور, اور اس کے بعد اس نے وہ جو پاور سینٹرلائز کی تھی اس کو نیشن بلڈنگ کی طرف لگایا. تو دس از واٹ لیفٹ. سر, میں جرنلزم میں کہتے ہیں کہ جب کسی کو ٹرین کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی جو بھی سوال کوئی پوچھے نا آپ نے تو وہی کہنا ہے جو آپ نے تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں بس. تو یہ دونوں سوچ رہے ہوں گے یہ ہمیں تو بلایا تھا کرپٹو کرنسی پہ لیکن لیکچر مل گیا اس پہ. بٹ اینی وے نو, انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے کہا. تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم اس وقت سی سی کے ماڈل کی طرف چلے گئے. اب ٹائم ول ٹیل whether we go to CC's model or to go to general. تو پھر آپ خواجہ آصف سے بڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں you're not even saying hybrid. وہ تو کہہ رہے ہیں نا hybrid, آپ کہہ رہے ہیں hybrid نہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں hybrid نہیں. اب آپ دیکھیے ایسے تقریباً 24 کے قریب آل ماڈلز ہیں جو میں نے اسٹڈی کیے ہیں, اس میں سے آدھے فیل ہوئے ہیں اور آدھوں نے صحیح ڈائریکشن لی. اچھا, بیک ٹو یور اوریجنل کوشچن. دیکھیے that was context setting. انسانی تاریخ میں جو دو سب سے بڑی ایجادات ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بلاک چین. ہم بات کرتے ہیں کرپٹو. بلاک چین از اے ٹیکنالوجی بیہائنڈ کرپٹو. کرپٹو از اے بائی پروڈکٹ, وہ اس کے نتیجے میں تو آپ نے فوکس اور ہم نے فوکس کرنا ہے بلاک چین کے اوپر. دیکھیے آپ کی دکان, آپ کا دفتر, آپ کی ریئل اسٹیٹ, آپ کے سارے اسٹاکس, مجھے پتا آپ کے پاس بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. اوہ استغفار, میرا کلیپس کر گیا سب کچھ. اچھا, آپ کی کار, یہ سب کار میرے پاس نہیں ہے, یہ سب کچھ بلاک چین میں جا رہا. اب آپ اور میں ہیں بیبی بومرز, میرے رائٹ سائڈ پہ دو ویری اسمارٹ ملینیلز بیٹھے ہیں, اینڈ آئی جنرلی I'm here to learn from them. یہ مجھے بلاک چین کا سکھائیں گے. اوپننگ لیکچر تو آپ دے چکے ہیں ہسٹری بینک اوور ٹو دیم. نہیں بتائیے. نہیں, آئی وانٹیڈ ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ. آپ نے شروع میں کہا کہ ہیومن انوینشنز میں یہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ بلاک چین. نو بٹ ایکسپلین اے بٹ تاکہ ویورز کو سمجھ آئے. what do you mean by that? اچھا ٹھیک ہے, میں بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر بلاک چین کے بغیر نہیں ہونے والا, نہ فیوچر ایگزسٹ کرے گا بلاک چین کے بغیر, اور اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو ایمبریس, اس کو گلے نہیں لگاتے ہیں تو ہم کہیں نہیں رہیں گے. ٹھیک. اور وہ جیسے میں نے آپ کا کہا, یہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں ریئل لائف ایسٹس, یعنی کہ آپ کی گاڑی, آپ کا مکان, آپ کا گھر, آپ کی گھڑی, ایوری تھنگ از گوئنگ بلاک چین. اور بلاک چین کو چلانے کے لیے کرپٹو چاہیے. بلاک چین میرا خیال ہے کہ ناظرین کو ابھی سمجھ نہیں آئی. کوئی ایکسپلین کریں گے؟ آپ کریں گے ایکسپلین؟ سو آپ اس کو اس طرح ازیوم کر لیں کہ وداؤٹ کمپلیکیٹنگ مینی تھنگس, اگر آپ کے پاس ایک کھاتا ہے جو کہ آپ کے ایک رجسٹر پہ لکھا ہوا ہے, تو وہ رجسٹر آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, شروع میں کھاتے بنتے تھے وہ رجسٹر پہ بنتے تھے, اور پھر اس کے بعد جب کمپیوٹر آنا شروع ہوا تو ایکسل شیٹس بننا شروع ہو گئی. اب وہ ایکسل شیٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس اگر پڑی ہوئی ہے
اور وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس میں چیز چینج کر سکیں یا نہ چینج کر سکیں, تو بالکل آپ اس کو آرام سے سمجھ لیں یہ پرائیویٹ بلاک چین ہے. اچھا رجسٹر آپ اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا, بالکل آپ سمجھ لیں کہ میں سادہ خوشبو بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ کہتے ہیں پبلک بلاک چین جس کے اوپر کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے, بیکاز وہاں پہ ایسا ایسٹ پارک کیا جا رہا ہے جس میں آپ کا کچھ شیئر ہے, کچھ فروخت صاحب کا ہے, کچھ مریم صاحبہ کا ہے, کچھ میرا ہے, تو اس کو سینٹرلائز رکھیں گے تو اس کے اندر نا کچھ گڑبڑ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اگر ہم سب کے سرور کے اوپر وہ چیزیں پڑی ہوئی اور ہم سب کے پاس اختیار ہو اس کو ہر ٹائم پہ دیکھنے کا, تو اس کو آپ کہیں گے ایک پبلک بلاک چین. ایک کھاتا ہے, ایک لیجر ہے جو کہ ہر جگہ پڑا ہوا ہے, اور بلاک چین کا صرف ایک جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے, اینڈ سیکنڈ از ٹو اوائڈ ڈبل سیلنگ. Why is it called blockchain? Anybody know? Right. So بلاک چین کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے. سو ٹیکنیکل سوال کے اندر نہیں میں تو بہت بیسک انگلش, why block chain? جس طرح بلاک چین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نا ڈفرینٹ نیٹ ورک کے اوپر جو ہے یہی جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ہر جگہ پہ پڑا ہوا ہے, اور جو پچھلے والا ڈیٹا ہے وہ اگلے والے سیٹ کے ساتھ یہ ریفرنس ہوا ہوا ہے. تو آپ سمجھ لیں ایک چین بنتی ہے. اوکے, سو دا چین. جی اس کو اور آسان کر. دیکھیے میں شیئرز بیچتا ہوں آپ کو, آپ نے خریدے, یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کا ایک بلاک بن جائے گا, ایک بلاک. اوکے, تو دیٹس وائی اٹس کالڈ بلاک چین. So more and more chains. If I use like a layman kind of analogy, اگر roads جو ہیں ان کو آپ بول دیں کہ بلاک چین ہے, اور جو اس کے اوپر جو cars چل رہی ہیں you can use that کہ وہ کرپٹو کرنسی ہے. ٹھیک ہے, اور in a regulatory perspective تو governments پھر کیا کریں گی, if there's a bad driver, they're not going to ban the road. They're going to put legislation around the driver, the car, traffic rules. So in the same way, blockchain is not what is being regulated right now. That is just the technology. Upar se cryptocurrency is just one kind of use case on that blockchain جس کے اوپر اب ہم لیجسلیٹ کر رہے ہیں. اور بھی چیزیں آئیں گی اس پہ. اچھا ٹھیک ہے, اوکے گاٹ اٹ ناؤ. اچھا, سو آپ نے لیجسلیٹ کی بات کی, ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھنک دسمبر میں ون آف مائی ریسرچرز ٹیلنگ می کہ دسمبر میں اپیرنٹلی کو بہت بڑا اسکیم کراچی میں اٹ واز ڈسکورڈ کہ پتہ نہیں کتنے $ملین کا, کہ کچھ لوگوں نے ٹیلی فون پہ کوئی اکاؤنٹس بنائے بائنانس کے واٹ ایور کچھ, اور they were just people were opening accounts ان کے کہنے پہ, putting in money and then they were basically running away with the money. تو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں how does this happen, is this part of the crypto, وہ کہہ رہی تھی کرپٹو کرنسی کا سحر جو ہماری ہے ریسرچ ہے. سو پہلے اگر آپ گلوبل ریگولیٹری لینڈسکیپ دیکھیں نا تو اس میں ایک چیز جو بہت کلیئرلی ایمرج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ the jurisdictions which are slow to legislate and bring regulatory clarity ادھر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. So, for example, in our jurisdiction, the first regulation that came out was virtual asset ordinance in 2025. And even then, jaise aapne mention kiya, we were the third largest crypto adopters in the world. So just because the legislation wasn't there didn't stop us from moving forward. So now I think that as a priority, the government has realized that this whole space is not just a fringe topic anymore. So where جو ممالک سلو ہوتے ہیں ریگولیشن اڈاپٹ کرنے میں لانے میں ادھر اس طرح کے اسکیمز وغیرہ اٹس مور لائکلی فار دیم ٹو اکر. اس لیے پاکستان میں اس طرح کا تو کیونکہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی مینیج نہیں کر رہا, تو اس طرح کے تو اسکیمز ہوں گے. تو دس از واٹ دا گورنمنٹ از موونگ ٹوورڈز. جب انہوں نے 2025 میں پہلی دفعہ لیجسلیشن پروملگیٹ کی, ناؤ دے نو کہ یہ اس طرح کے جو ٹاپک ہے ورچوئل ایسیٹس کی جو اسپیس ہے, اٹس نو لانگر فرنج ٹاپک, اٹ از ایکچولی سم تھنگ جو نیشنل اور اکنامک پرائیورٹی ہے, سیکورٹی پرائیورٹی ہے. سو اور یہ تو کافی ظاہر ہے فرام دا لیول آف میٹنگز دیٹ آر گوئنگ پلیس, لائک دا ہائیسٹ لیول آف دی اسٹیبلشمنٹ از میٹنگ ود CEO بائنانس. آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کی بھی ملاقات ہوئی, فیلڈ مارشل کی بھی ان سے ملاقات ہوئی. سو اٹ جسٹ شوز کہ ہماری لیڈرشپ کس طرف جا رہی ہے اینڈ ہاؤ سیریس دے آر ٹوورڈز برنگنگ لیجسلیشن ان دس اسپیس. بریک لیتے ہیں ناظرین, بڑی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے بیکاز ریئلی ایوری بڈی از لرننگ ایز وی آر گوئنگ along. اور یہ بالکل بات ٹھیک کہی مریم صاحبہ نے کہ آپ دیکھیں کس لیول پہ انگیجمنٹ ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انٹرسٹڈ تھے, ان کی فیملی انٹرسٹڈ تھی, اور
آپ کو یاد ہے ہمارے پاس بلال بن ثاقب تھے, ہم نے ان سے پوچھا بھی تھا, ان کی بھی کوئی تھوڑی سی انوالومنٹ تھی, بٹ آئی مین شیورلی اٹس ناٹ دیٹ, کیونکہ اس وقت ملک کے دنیا کے 20 ممالک ہیں جہاں کرپٹو کرنسی اور کافی زیادہ اس وقت استعمال میں ہیں, پرہیپس مور دین دیٹ. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو اس کا مطلب کہ ایک ریالٹی ہے, یہ بٹ کوائن اتنا استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں, ساتھ ساتھ حکومت کو اب سمجھ آئی ہے کہ جی اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں سمجھ آئی ہے, کیا کریں گے, کدھر بات جائے گی؟ فاروق آپ یہ بتائیے گا کہ نیو اکانومی کی فائنانس منسٹر نے بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی ہے, سائبر ہے, اے آئی ایٹسیٹرا, تو ویئر ڈز دس ہول کرپٹو تھنگ فٹ؟ اچھا دیکھیے, بٹ کوائن کی دو باتیں میں بلاک چین کی دو باتیں. ایک تو بلاک چین کے اوپر بے ایمانی نہیں ہو سکتی. جب آپ کا بلاک بن گیا اس کو آپ یا میں اپنے اون پہ تبدیل نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ وہ تبدیلی اس میں کیا ہوگا, آپ دیکھیے کہ 90% ہمارے جو کیسز ہیں عدالتوں میں وہ ریل اسٹیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, جھگڑے کے اوپر. جب آپ کا ریل اسٹیٹ کا ایک بلاک بن جائے گا, ایک آپ کی ٹائٹل کی چیز ہے, اس میں بے ایمانی نہیں کر سکوں گا, وہ 90% کیسز ختم ہو جائیں گے. نمبر 1. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت $40 ارب ریمیٹنسز آ رہی ہیں جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں, اور وہ $40 ارب پاکستانی فیملیز کو بھیجتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اس میں سے $1.5 سے $2 بلین غائب ہو جاتا ہے. جو بینک ہیں, جو انٹرمیڈیٹ لگے ہیں, ویسٹرن یونین بیٹھی ہے, وہ کھا جاتے ہیں. تو جن کے کھائے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ضائع ہو گیا پیسہ. انہوں نے 40 بلین بھیجا, ان کی فیس لگتی ہے. اچھا, تو اب ضائع کا مطلب فیس لگتی ہے. لیکن اگر آپ آ جائیں گے بٹ کوائن کے اوپر, مور ایفیشینٹ سسٹم, اگر آپ آ جائیں گے کرپٹو کے اوپر اور وہاں سے XRP بھیج رہے ہیں تو اس کی فیس لگے گی 0.005, یعنی کہ وہ آپ کا 1/10 بھی نہیں لگے گی. تو یہ $1.5 ارب جو پاکستانی فیملیز یہاں رہ رہی ہیں, جن کو کم ملتا ہے انٹرمیڈیٹس کی فیس کی وجہ سے, وہ فیس ختم ہو جائے گی اگر آپ یہ کرنے لگیں گے. اندازہ کیجئے آپ کا 90% جو کیسز چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے جب آپ ریل اسٹیٹ کے اندر آ جائیں. اچھا, اس کا فیوچر اگین سوری آپ نے یہ جو بات کی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اویس, کیونکہ وہ ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں فرام واٹ آئی کین فگر آؤٹ تو کر دیا, نہیں تو ہم نے کر دکھایا آلریڈی. نہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بھئی یہ ریئل اسٹیٹ پلس یہ جو ریمیٹنسز ہیں, کہ ایکچولی یہ ہو سکتا ہے, ابھی تک ہو نہیں رہا, کیوں نہیں ہو رہا, ذرا ویری کوئکلی. سو دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑا ایک آئٹم ہے جس کو یہاں پہ فائلز کہتے ہیں, رائٹ. یا پھر یہاں پہ آپ نے اگر ریئل اسٹیٹ لینی ہے تو 3-4 قسم کے آپ لے سکتے ہیں. ہائی رائز آپ لے سکتے ہیں, فارم لینڈ لے سکتے ہیں, کسی بھی چیز کو. آپ اس کو ازیوم کریں جو اس کا ٹائٹل ہے نا, اس کی ویلیو کو چھوڑ کے اس کا ٹائٹل جو ہے نا, اس کو آپ جو ہے ایک بلاک چین کے اوپر ڈال رہے ہیں جو کہ ایک پبلک لیجر ہے. اب اگر ایک نیا لیٹس ازیوم کسی بھی ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے 5000 فائلیں آ گئی, تو اس 5000 کے پیچھے وہ دکھانا پڑے گا کہ بھی کتنی زمین اویلیبل ہے. وہ 5000 زمین اویلیبل ہے, تو ڈبل سیل کرتے ہیں, ٹرپل ٹائم. تو ڈبل سیل ہو نہیں سکتا بیکاز پبلک لیجر ہے, وہ ہر جگہ ہمیشہ کے لیے اویلیبل ہے. کہ وہ جو امیوٹیبل لیجر ہے, اس کے اندر کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ جب آپ نے ڈال دیا 5000 تو 5000 ہی ہیں, تو وہ چینج نہیں ہوگا. آپ نے پچھلا ایک دفعہ کہا تھا کہ بھی اس کے اندر جو فراڈ کا عنصر ہے, فراڈ کا عنصر جو ہے وہ آپ کا کبھی ختم نہیں ہوتا بیکاز آف دا سسٹم. جو انیشلی جو بلاک چین ہے یا پھر جو بائنانس وغیرہ اس طرح کی جو سسٹمز ہیں نا, وہ جو ڈیفائن ہوئے ہوئے وہ ٹرسٹ لیس سسٹمز کی طرح ڈیفائن ہوئے ہوئے. بٹ اس کے اندر جو لوگ ہیں, جب وہ آ کے اپنا کچھ بیچ میں وداؤٹ اینی انفارمیشن یا پھر وداؤٹ اینی نالج وہ جا کے کسی ایک رینڈم بندے سے کوئی چیز لینے کی کوشش کریں گے تو اس میں تو فراڈ ہوگا. تو بلاک چین کون بنائے گا, اس کے لیے کب بنے گا, ابھی تک کیوں نہیں بنا کچھ؟ سو بلاک چین جو ہے دنیا میں 3-4 ایک تو ہوتا ہے کہ بلاک چین جو ہے نا جنرلی بڑی کمپنیز بنا رہی ہوتی ہیں. آپ کو انڈیویجول لیول کے اوپر بلاک چین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا. ایک لیئر 1 کے اوپر ایک اتنا بڑا نیٹ ورک تیار ہو چکا ہوا ہے جس کو ہر بندہ جو ہے وہ پگی بیک کر سکتا ہے. پاکستان میں سو پاکستان کے اندر تو بلاک چین نہیں ہے. پرائیویٹ بلاک چینز کافی ہیں جو کہ اپنے اپنے کچھ بینکس ہیں وہ اپنا پرائیویٹ بلاک چین چلاتے ہیں, کچھ کنگلومریٹس ہیں وہ اپنے پرائیویٹ بلاک چین چلاتے ہیں. پاکستان میں بھی کون سے بینک چلاتے ہیں؟ انٹرنل ہے ہوتے ہیں سسٹمز ان کے, رائٹ. سو وہ انٹرنل سسٹمز کے لیے استعمال, وہ کرپٹو کرنسی کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تھا. اٹس ناٹ پبلک, اٹس ناٹ. سو بلاک چین کا سب سے پہلا یوز کیا جاتا ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاناما کیسز والا کوئی بھی پرابلم آتا ہے وہ آتا ہی نہ, بیکاز آپ کے پاس سارا منی ٹریل پہلے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. یو کڈ ناٹ ہیو ہڈن اینی تھنگ.
سو یہ جو بلاک چین اگر آپ خالی کرپٹو کے لیے استعمال کریں گے تو پھر پروبیبلی پاکستان کے اندر جو پاکستان وارہ بن رہی ہے وہی اپنے ایک بلاک چین بنائے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اجازت دے گی کہ کون کون سے یوز کیسز اس کے اوپر استعمال ہو سکتے ہیں. بیرونی کمپنیاں پاکستانی کمپنیز کو بلاک چین بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. دیر کمپنیز ان پنڈی ہیئر ناؤ جو آپ کو بلاک چین بنا کے دے رہی ہیں باہر کے ملکوں کے لیے, بیکاز یہ سستا بنا دیتی ہیں. ہمارے یہاں لیبر تو پھر ٹیکنالوجی از ہیئر ندیم. جی لیکن مریم پھر پاکستان میں کوئی آپ کو آسان نظر آ رہے ہیں کہ جس چیز کی بات فاروق صاحب کر رہے ہیں اور اویس کے ریئل اسٹیٹ وغیرہ کے لیے, are you seeing any signs that anybody is interested in the legal ecosystem? The problem again is that the law is very slow اور یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے that it's moving so fast کہ جو لا ہے وہ اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پا رہا. تو انوویشن بار بار ہوتی جا رہی ہے اور ابھی بھی جو بھی موومنٹ ہوئی ہے اس ایریا میں دیٹ از ٹورڈز گرانٹنگ لائسنسز ٹو بگ کرنسی ایکسچینجز. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا بائنانس اور HTX کو NOCs ملے ہیں. کس نے دیے؟ پاکستان PWARA, پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی, وچ از دا اتھارٹی ٹو کائنڈ آف اوورسی آل دا ورچوئل ایسٹس. جی لیکن یہ جو بائنانس ہے اس کے بارے میں بتائیں ناظرین کو. بائنانس ابھی فنکشن کر رہا ہے نہیں کر رہا, واٹ از اٹ ایٹسٹرا؟ سو دیر از اے سرٹن پروسیس جو لا دیتا ہے کہ ABC یہ ساری ریکوائرمنٹس فل ہوں گی, یہ ٹائم ریکوائرمنٹس فل ہوں گی اور پھر اس کو ایک فل لائسنس ملے گا. سو دا فرسٹ اسٹیپ آف دیٹ لائسنس ٹو اچیو دیٹ لائسنس از کہ آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اینڈ PWARA پھر آپ کو ایک NOC دیتی ہے. تو ابھی فی الحال بائنانس اور HTX کو NOCs ملے ہیں, بٹ انڈر دا ریگولیشنز دیٹ PWARA ہیز ایشوڈ اس میں یہ لکھا ہے کہ انٹل دا فل لائسنس از گرانٹیڈ جو ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں وہ ساری کر سکتے ہیں. تو وہ لیجیٹمیٹ ہوں گی. تو مثلا کیا ایکٹیویٹیز بائنانس کر رہے ہیں؟ سو بائنانس از ایکچولی اے پلیٹ فارم وچ از پرووائڈنگ یو اسپیس کہ آپ نے بٹ کوائن خریدنا ہے یا جو بھی ان چیزوں میں ٹریڈ کرنا ہے تو دیٹ از گیونگ یو دیٹ پلیٹ فارم. تو ایوری پاکستانی ہیز دی اپرچونیٹی. جو پہلے گرے میں ہو رہا تھا اب وہ لیگلی وہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں اویس ریئل اسٹیٹ کی بات کریں, وی ناٹ اینی ویئر نیئر دیٹ کہ اس کے لیے اس طرف ابھی PWARA جو مجھے انڈیکیشن یہ مل رہی ہے دے آر ناٹ گوئنگ ٹورڈز دیٹ, دے آر انٹروڈیوسنگ فیز بائی فیز. تو ابھی فرسٹ فیز میں یہ انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ وہ جو بگ کسٹڈی ایکسچینجز ہیں نا جس طرح کے بائنانس ہو گیا ان کو لائسنسنگ دیں گے. پھر نیکسٹ فیز میں دے ول مائٹ کم ٹورڈز جو اویس بات کر رہے ہیں نا وہ ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن کی بات کر رہے ہیں. سو دیٹ از اے نیکسٹ اسٹیپ وچ از کورڈ بائی دا لا, لیکن ابھی فی الحال PWARA is not treating that as a priority. تو اس وقت PWARA is basically saying کہ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. Basically is that all? They're saying جو بڑے بڑے کسٹڈی ایکسچینجز ہیں نا ڈفرینٹ لائسنسز ہوتے ہیں فار ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز انڈر دس لا. تو اس اسپیسیفک جو ہے نا کسٹڈی ایکسچینج کا لائسنس وہ اس کو ابھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ایک چیز جو خالی ایڈ آن کروں گا جس طرح نے بتایا کسٹڈی ایکسچینج کو ایکسپلین کر دیں ناظرین کے لیے اور کون اس میں انوالو ہوگا. سو کسٹڈی ایکسچینج کو پارکر ود ہر, بٹ ایک جو ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ایسٹ ریفرنسڈ ڈیجیٹل ایسٹ. سو ایسٹ ریفرنس ڈیجیٹل ایسٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن کے. سو دیر از اے ہول پیراگراف ود ان جو PWARA کی جو آرڈیننس آیا تھا یا جو ایکٹ آیا تھا اس کے اندر اتھارٹی جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو خالی بتا دیں آپ کے ڈیجیٹل جو ریئل ورلڈ ایسٹ ہے اس کو کس طرح آپ نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے. ان کی پرائیورٹی میں وہ کب آتا ہے وہ بات کی بات ہے, وہ دیکھنے میں پتہ چلے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک ہوتی ہے. جو کسٹڈی والی آپ نے بات کی وہ یہاں پہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ابھی آپ لیٹس اسیوم دیٹ یو گو ہیڈ اور آپ کو جا کے ایک اسٹاک لے لیتی ہیں اور آپ SCCB کے پاس جاتی ہیں, وہاں پہ جا کے آپ نے کوئی بھی ایک اسٹاک لے لیا اور وہ جا کے CDC کے پاس جا کے پارک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے دنوں میں یہ ہوتا تھا CDC کے پاس نہیں جاتا تھا, وہ آپ کے پاس ایک فزیکل وہ آ جاتا تھا, آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بائنانس کے اوپر جو ہے آپ اپنا پیچھے سے بینک اکاؤنٹ کو کنیکٹ کریں اور وہاں پہ جا کے اپنے آپ لیٹس اسیوم آپ نے 10,000 روپے وہاں پہ ڈالے, 10,000 سے آپ اپنے USDT لے لیں اس کے اگینسٹ, اور جب آپ نے USDT لے لیا بائنانس کے اوپر تو وہاں پہ جتنے بھی کوائنز لسٹڈ ہیں وہ آپ وہاں پہ ان کو ٹریڈ کر سکتے ہیں, وہ اپنے پاس آپ لے کے رکھ سکتے ہیں. سو اٹس لائک جس طرح PSX چلتی ہے اسی طرح یہاں پہ بٹ کوائن جو ہے وہ بائنانس چل سکتا ہے فار اینی کرپٹو ٹرانزیکشن. سو بیسکلی اٹس ریسٹرکٹڈ ٹو دیٹ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. ویل فوکس آن یہ جو ریمیٹنسز کی بات کریں اور یہ کہ کس اسپیڈ کے ساتھ یہ پاکستان از پلاننگ ٹو موو اہیڈ, بیکاز یہ تینوں ہمارے پاس ایسے حضرات بیٹھے ہیں جن کی obviously انٹریکشن تو رہتی ہے ود دا گورنمنٹ آن دیز ایشوز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات اس وقت کر رہے ہیں بلاک چین کی, کرپٹو کرنسی کی. جی فاروق, یور ٹیک آن دس. اب آپ یہ جو سن رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک ہم نے یہ کیا, یہ کرنا ہے, تھنگز آر موونگ سو فاسٹ گلوبلی, اینڈ واٹ از پاکستان ڈوئنگ؟
آئی تھنک تھوڑی سی اسپیڈ قانون کے حوالے سے, ریگولیشن کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سلو ہے. ٹوکنائزیشن تیز ہونی چاہیے, ہم کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے آئی تھنک جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو زیادہ تیزی سے کام کرنا ہوگا, وچ از پیوارا جو جی باقی دنیا کے مقابلے میں جس طرح باقی دنیا جتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے, اگر تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو جو مال بنانے والا معاملہ بھی کرپٹو کے ساتھ لگا رہتا ہے اس کو بھی سامنے لے آئیں. ایک میں نے گراف بھیجا ہے آپ کو بٹ کوائن کے حوالے سے, وہ دکھائیں اسکرین پہ دکھائیں جی. 2012 میں بٹ کوائن جو ہے وہ 450 روپے کا ایک بٹ کوائن ملتا تھا اگر آپ خریدنا چاہتی تو 2015 میں وہ 42,000 روپے کا ہو گیا, اور پھر اس کی 2024 میں نے پیک دیکھی تھی کوئی 3.25 کروڑ روپے کی. تو آپ سوچئے کہ وہ 450 روپے سے اٹھا تھا اور کوئی 3.25 کروڑ روپے گیا, اور اب پچھلے چند ماہ میں وہ دوبارہ سے کوئی 25 سے 30% نیچے آیا ہے. ٹھیک, تو آئی وڈ پرسنلی کنسیڈر دس ایز اے بائنگ اپرچونٹی کہ یہ اب نیچے آ رہا ہے اور ہسٹوریکلی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اچھا, پھر ایک اور طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ آپ باقی اثاثوں سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جی ریل اسٹیٹ میں اگر آپ پیسے لگائیں گے تو کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تاریخی طور پہ, اگر آپ سٹاکس میں لگائیں گے تو کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس کا میں نے ایک اور انالیسز آپ کو بھیجا تھا, اس میں گراف بنا ہوا ہے جو مقابلہ کر رہا ہے کہ جو 2020 سے لے کے جو ریٹرنز آ رہا ہے اینول بٹ کوائن میں تقریباً 60% آ رہا تھا. جو اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کہلاتی ہے جو سٹاکس کی مارکیٹ ہے امریکہ کی, اس میں کوئی 13% آ رہا تھا. ریل اسٹیٹ کوئی 10% سے بڑھ رہی تھی. تو جو پیسے لگانے والا ہے وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ اگر میں نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو مجھے سب سے زیادہ ریٹرن کہاں پہ ملے گا. اس لحاظ سے جو پچھلے کوئی 15 سال کا ریٹرن یا 12 سال کا ریٹرن رہا, تو جو بٹ کوائن میں ریٹرن آیا وہ اور کہیں آیا نہیں. ہاں, بٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ there is nothing to back Bitcoin, so it's kind of, you know, it's a bubble, it can burst. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سو دیکھیں, اس کے اندر کرنسی کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا, رائٹ. یہاں پہ جو کرنسی کو کوئی ویلیو دی جاتی ہے وہ ٹرسٹ کے اوپر دی جاتی ہے, رائٹ. ابھی یہاں پہ اگر اس کاغذ کو ہم لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں بٹوین دا 4 of us تو اس کی ویلیو بننا شروع ہو جائے گی. جو بٹ کوائن کی ویلیو ہے وہ اس کے نیٹ ورک کی ویلیو ہے. جو شروع میں ستوشی نے 2009 میں جو اپنا ایک منشور لکھا تھا اپنے وائٹ پیپر کے اندر, جس کے اندر اس نے ٹوٹل سپلائی بتائی تھی, پروسیس بتایا تھا, کب تک کے لیے 21 ملین بٹ کوائن جب رول آؤٹ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ اس نیٹ ورک کو کس طرح چلا سکتے ہیں. جس طرح لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ اس کی ایک انٹرنزک ویلیو ہے. از اٹ بیکڈ بائی اینی ریئل ورلڈ ایسٹ اور اینی ریئل ورلڈ؟ نو, اٹس ناٹ. بٹ دا نیٹ ورک از سو بگ کہ جس طرح آپ میں ہم سارے اگر اس کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی ایک ویلیو بن رہی ہے. ٹھیک, ان دیٹ سینس بنے گی ویلیو. تو دوسرا یہ بتائیں مریم کہ ان دا ورک دیٹ یو ڈوئنگ, آپ کا فوکس اسی پر ہے, تو واٹ آر یو سیئنگ اگین ان ٹرمز آف پبلک انٹرسٹ اینڈ جو اس میں انگیج کر رہے ہیں لوگ. ایک تو یہ کہ واٹس دا نیچر آف دیٹ انٹرسٹ, اور کس طرح کے لوگ ہیں جو اس میں, ایک تو ٹریڈنگ ہے نا جو سیدھی فاروق صاحب ذکر کر رہے ہیں, بیونڈ دیٹ دیکھیں اس کا نا ایک پورا ایکو سسٹم ہے, اس پورے ورچوئل ایسٹس کا, کرپٹو کرنسی کا, بلاک چین کا. جو لاز ہیں دے آر جسٹ بلڈنگ بلاکس ان دس ایکو سسٹم. سو آئی تھنک دیٹ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ٹیک اسٹیپس کہ پوری انٹائر ہولسٹکلی ایکو سسٹم ڈیولپ ہو. اب اس کے لیے آئی تھنک 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 being that there should be an effective regulator, جو انہوں نے بنا دیا ہے, ایک پیوارا ہے. نمبر 2 آئی تھنک کہ بزنسز جو ہیں جو لائسنسیز ہوتی ہیں دین دے شوڈ بی ولنگ اینڈ دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ بلاک چین کو کیسے یوز کرنا ہے فار تھنگس لائک AML, CFT, گورننس. AML CFT کیا مطلب؟ اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے کس طرح وہ سارا یوز کریں کہ کلیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ گورننس اسٹرکچرز ہوں. دیٹس نمبر 2. دین نمبر 3 دیر شوڈ بی افیکٹونیس ان دی انفورسمنٹ, کہ جو لائسنسیز ہیں ان کے اوپر ایک لائبلٹی ہو کہ اگر وہ سارے لاس کے ساتھ کمپلائی نہ کریں تو دیر شوڈ بی ریپریکاشنز فار دیٹ, رائٹ. اینڈ نمبر 4 از پبلک اویئرنیس, کہ پبلک بھی یہ سمجھ پائے دا ڈفرنس بٹوین اسکیمز اینڈ ایلیگل ایکٹیویٹیز ورسز لیگل and things that the government allows. So this is all about the ecosystem, and that's where I think that اس میں جا کے پھر پش ملے گی once the ecosystem is functioning. فاروق, ecosystem کے حوالے سے any comments, any observations? دیکھیے
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا میں نے ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی بلاک چین کا ذکر کیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو فیز 1 تھا اس میں جنریٹیو اے آئی تھی, جس میں ہم چیٹ جی پی ٹی ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں, آگے سے جواب ملتا ہے. اب سیکنڈ فیز شروع ہو چکا ہوا ہے, بلکہ وہ انالیٹک کا انالیسس کا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ اینالائز بھی کر پاتی ہے, ریزننگ بھی کر پاتی ہے. تیسرا فیز آ رہا ہے ایجنٹک اے آئی کا, جس میں ایجنٹس ہوں گے. آپ نے کہیں جانا ہے, آپ اپنے ایک ایجنٹ کو کہیں گے کہ وہ پی آئی اے یا کسی یونائٹڈ ایئر لائنس کے ایجنٹ سے بات کر رہی ہے. اب وہ جب ایجنٹس آپس میں بات کریں گے تو وہ کرپٹو کرنسی میں, وہ ڈیجیٹل کرنسی میں ڈیل کریں گے. تو جس طرح یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آگے بڑھتی چلی جائے گی, یہ بلاک چین اور ان کا استعمال یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. Where will, I mean, people are going to be thrown out of jobs. I was reading somewhere کہ Analytica کے بعد people I know actually, you know, Google میں کوئی کام کریں, کوئی ادھر, they're my nephews, nieces, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو, you know, we've let them go, we've let, تو یہ تو this is a whole other realm which the governments have to be. تقریباً 2 درجن پروفیشنز ایسے ہیں جو ختم ہو جائیں گے اگلے کچھ سالوں کے اندر, اور آئی تھنک یہ ٹیکسی ڈرائیورز اور یہ ٹرک ڈرائیورز جو ہیں they'll be the first one to get hit. میرا خیال ہے ٹیچرز بھی چلے جائیں گے. آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی نیس, اس نے کچھ مجھ سے پوچھا نیفیو, تو میں نے پڑھنا بھی شروع کیا, میں نے بتانا شروع کیا, اس نے پڑھ کے اس نے کہا یو مین دس دس, I said ہاں ہم redundant. He actually said this, so he was like me, after if you live another 10 years doing a job جو ہے وہ ایک آپ کی ہابی کی طرح ہوگا, ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کو کام کرنا پڑے. جس طرح آج دیکھیں ہم لوگ انڈسٹریل کیا نام ہے اس کے نا ریولیوشن کے اس ٹائم کے پڑھے ہوئے بھی 8 گھنٹے بیٹھنا ہے, 8 گھنٹے کام کرنا ہے, اسی طرح اسکول میں پڑھایا گیا 8 گھنٹے بیٹھو, پھر اس کے بعد وہ ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ کر کے جب آپ نئے بچے دیکھ رہے ہیں, پہلے جو ہے اب ایجوکیشن اتنی مہنگی نہیں رہی, ٹھیک ہے, اور اتنی مشکل بھی نہیں رہی, سو دیٹ فارم آف ایجوکیشن دیٹ وی آر ویری فیملیئر ود وہ بالکل چینج ہو جائے گی. آور فارم آف ورک از گوئنگ ٹو کمپلیٹلی چینج ایز ویل. اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے آپ کے پاس روبوٹس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, اگر پتہ نہیں کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, بٹ ایلون مسک کا ایک, میں اس کی مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا, بلکہ آپٹیمس جو اس نے بنایا ٹیسلا نے, ابھی وہ جو روبوٹس ہیں وہ اس طرح ہلتے ہیں جیسے ایک نارمل بندہ ہل رہا ہے. وہ روبوٹکس ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان کی بڑی وہ اسٹرکٹ قسم کی موومنٹس ہیں, ویری فلوئڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے فیوچر میں جا کے مینی تھنگس دیٹ یو سی, جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ گاڑیاں, بلڈنگز بنانا, کھیتی باڑی کرنا, کسی بھی چیز کے اوپر کچھ بھی کام کرنا, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی روبوٹکس بیسڈ بیکاز آف اے آئی. اٹس گوئنگ ٹو بی لرننگ اٹ سیلف, اینڈ اس لیے یہ فیاٹ کا جو ہے بہت دور ہو جانا بہت ضروری ہے, بیکاز وہ کرپٹو کرنسی جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ اس کے اندر جو ایکسچینج آف ویلتھ ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اس لیے آج ہم سارے اگر سیکھ لیں گے تو اس کا فیوچر میں جا کے روبوٹکس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. بہت گہرا تعلق ہے. کرنسی ختم ہونی چلی ہے اور کرپٹو آ رہی ہے. جی مریم, closing thoughts on this. Closing thoughts are that, I mean, this whole space of blockchain, crypto, AI, اتنا vast ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے کہ کوئی ہم کسی اور جورسڈکشن سے کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی ڈیموگرافک دیکھ کے, اپنے پین پوائنٹس دیکھ کے, جو ہماری اسٹرینگس اور ویکنیسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تب چلنا ہے کہ کدھر ہم نے لیجسلیٹ اور کس چیز کو ایز اے پرائیورٹی ٹریٹ کرتے ہوئے جانا ہے. حالانکہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں کہ اگر حکومت کی پالیسی ہو نہ ہو, سم اسٹف ول بی انیویٹیبل. از اٹ ٹرو؟ مطلب ان ٹرمز آف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ روبوٹس کی بات کر رہے ہیں اور کرپٹو کی بات کریں, یعنی کہ یہ خالی حکومت کی پالیسی سے منسلک نہیں, اٹس ناٹ ڈیپینڈنٹ. دیکھیں انوویشن پہلے آتی ہے, ریگولیشن بعد میں آتی ہے. So some of this is happening already despite no regulation. So just in order to kind of have everything within a regulatory framework, تاکہ جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا لوگ اسکیم نہ ہوں, انوویٹرز کو پتا ہو کہ ہم نے کس لائن پہ چلنا ہے, just to encourage all of that system, that's why we need faster legislation. ٹھیک ہے, مطلب کہ پاکستان میں لڑائی جھگڑے کم ہونے چاہیے, ذرا ان چیزوں پہ فوکس کریں, بیکاز دس از دا نیو ورلڈ that is upon us, اور اسی حساب سے دیکھیں 2 بلین کے اگر آپ کے نوڈز ہیں جو کہ بٹ کوائن یا ایتھر کو چلا رہے ہیں, تو no man will be able to regulate it, اتنا میں بتا دوں. No man woman will be able to regulate it. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا آپ لوگوں کا. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.